بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سامعین محترم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کرامت عباس حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چند روز پہلے یعنی کہ 2-3 دن پہلے قریباً غالباً 7 رمضان کو جی ٹی وی جو کراچی سے آن ایئر ہو رہا ہے، اس چینل پر مولانا کمیل مہدوی مسلک جعفریہ کی طرف سے اور دیگر علماء موجود تھے، جس پر مولانا، مجھے ان کا صحیح طور پر اس وقت اسم گرامی یاد نہیں ہے، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ السلام علیکم کہنا چاہیے، یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ سلام تو جیسے ہم سب کا اتفاق ہے، وہ معروف ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یا علی مدد کہنا یا لفظ یا سے کسی غیر اللہ کو پکارنا یہ درست نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اور جس پر مولانا کمیل مہدی نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مدلل گفتگو فرمائی۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میری گفتگو پورے مسلک کے خلاف نہیں ہوتی، فقہ کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو شخص بات کرتا ہے بحیثیت اس کی ذات کے لیے میری بات ہوتی ہے۔ تو ایک دم سے چینلز پر بیٹھ کر فتاوے نہیں دینے چاہیے کہ یہ کہنا شرک ہے، وہ کہنا شرک ہے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہر مسلک کے عالم دین کے پاس الحمدللہ ایک سند ہوتی ہے، ایک ثبوت ہوتا ہے اور ایک بات ہوتی ہے۔ آپ نے مولانا کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی مدد یا کہنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور بالخصوص جناب علی علیہ السلام کے لیے تو یا علی مدد کہنا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو پھر آپ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو کہاں لے کے جائیں گے جہاں میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْ لَدُنْكَ مِنْ سُلْطَانٍ نَصِيرًا، کیا میرے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا فرما۔ تو یہاں ایک بڑی باریک بات ہے، چونکہ قرآن فہمی ہر شخص کو اس پہ عبور حاصل نہیں ہوتا، تو عوام الناس میں وہ لوگ جو آیات کریمہ کو سنتے ہیں اور فوراً اس پر جو ہے وہ اپنا ریئیکشن دیتے ہیں، تو انہیں کم از کم عربی کے قاعدے قانون کو جاننا چاہیے، یا پھر کسی مستند عالم دین سے اس کی جو ہے وہ تعبیر اور تفسیر جو ہے وہ پوچھنی چاہیے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے اللہ سے نصرت مانگی ہے یا ناصر مانگا ہے۔ اگر صرف نصرت مانگی ہے تو پھر ناصر مانگنا شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے صرف نصرت مدد نہیں مانگی بلکہ مددگار مانگا ہے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں جناب ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول، میرے کام کو آسان فرما، اور میری زور کمر یعنی ہارون کو میرا زور کمر بنا۔ تو اس طرح متعدد ایسے واقعات ہیں اور معاملات ہیں کہ جس میں غیر اللہ کی مدد ثابت ہے۔ ہاں، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، اور اس پر میرا ایک باقاعدہ جو ہے وہ سما ٹی وی پر تفصیلی یا علی مدد پر میرا عنوان پر گفتگو ہے، اور میں نے پرسوں بھی A+ پر یہ احادیث دونوں بیان کی ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بلکہ وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب علی علیہ السلام کو آتا دیکھ کر مومن اور منافق کی پہچان کرتے تھے، یعنی ذکر علی سے، ذات علی سے دیکھ کر، ذات علی کو دیکھ کر یا ذکر علی سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا تھا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے محبت علی کو ایمان اور منافقت کی دلیل قرار دیا ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا علی کہنا شرک ہے؟ آپ نے تو سرے سے یہی کہہ دیا کہ یا علی کہنا شرک ہے، ابھی مدد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اس لیے میرے دوستو، جب بھی کوئی مسئلہ آپ شریعہ بیان کریں تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس کے بعد عقل و منطق، تاریخ، احادیث، یہ تمام علوم بعد میں آتے ہیں۔
جناب علی علیہ السلام وہ ذات پاک ہے کہ جنہیں خیبر کے میدان میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولانا حضرات آپ دونوں نبی کی شرعی حیثیت کو جانتے ہیں کہ جہاں قرآن شرف فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا نبی اللہ کے حکم کے بغیر، وحی کے بغیر اونٹ نہیں ہلاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو۔ تو اسی میرے نبی نے اللہ کے حکم سے نعت علی پڑھا، جسے صاحب جوار خمسہ نے بھی تحریر کیا اور دیگر مسلمانان عالم نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، اور بالخصوص بر صغیر انڈو پاک کے کتنے ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کا یہ وظیفہ ہے، اور آج بھی بحمداللہ ہم شیعہ سنی دونوں مسلمان بھائی جناب نعت علی علیہ السلام کے وظیفے کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ چینلز پر بیٹھ کر ایسی باتیں مت کریں جس سے کسی مسلک کی دل شکنی ہو اور اخلاقی قدروں سے آپ گر جائیں۔ لہٰذا ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے، حصہ نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث محترم کے مطابق میرے علی محبت، میرے علی علیہ السلام کی محبت ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یا علی تو اس سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، تو اس سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اب جو بھی جہاں بھی جناب علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہوا نظر آئے، سمجھ لیجئے وہ نفاق پر ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام توفیق عالم۔